بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان کربلا کا دوسرا حصہ۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی، امام علی مقام کی ولادت ہوئی، اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولادت کے موقع پر شہادت کے بارے میں بتایا گیا۔ آپ دیدہ ہوئے، یزید حاکم وقت بنا، بیعت کا مطالبہ کیا، امام نے انکار کیا، مدینہ چھوڑ دیا، مکے پہنچے، فوج کے لوگ مکے میں آپ کو شہید کرنے کے لیے پہنچ گئے، آپ نے مکہ چھوڑا، راستے میں حر نے آپ کا راستہ روکا، بہرحال 2 محرم کو آپ کربلا آ گئے، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، یہاں تک کہ 9 محرم آ گئی، شب عاشور آ گئی۔ آج شب عاشور ہے۔ آج کی داستان کا آغاز بالکل اسی وقت سے ہو رہا ہے کہ مطلب بس آپ 61 ہجری میں جائیے تو یہی کوئی وقت ہوگا جب یہ واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہوں گے۔ امام حسین نے 1 رات کی مہلت لی تھی، ورنہ کربلا کا واقعہ 9 محرم کو برپا ہو جاتا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ امام علی مقام نے مہلت لی نہیں تھی، یہ مہلت دی تھی کہ ایک بار پھر سوچ لو کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو۔ امام علی مقام نے بظاہر 1 رات کی مہلت لی کہ آج رات آخری رات ہے، آج رات اپنے پروردگار کی ہم خوب عبادت کرنا چاہتے ہیں، یعنی آخری رات ہے، کل جنگ کا دن ہے اور 1 دن کی مہلت اس لیے مانگ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ذکر خداوندی کر لیں۔ یہ جو آج کی رات ہے، شب عاشور ہے، ایک ہی رات میں ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پر بڑے الگ الگ دل ہلا دینے والے واقعات ہو رہے ہیں۔ مثلاً کیا؟ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو بھی ایک اور موقع دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ کوئی زبردستی ساتھ نہ رہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اب جب شام ہوئی ہے، یعنی کہ یہی کوئی وقت ہوگا، تو امام علی مقام نے اپنے تمام ساتھیوں کو مجتمع کیا، سب کو بلایا، خطاب فرمایا۔ کیا کہا خدا تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر دے گا، آگاہ رہنا دشمن کل ضرور جنگ کرے گا، میں حسین ابن علی بخوشی اجازت دیتا ہوں، جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ۔ دیکھو یہ لوگ جو سامنے جو فوجی عدو ہیں نا، یہ سب میری دشمن ہیں، یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، ابھی رات کا اندھیرا ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ اصحاب نے کہا امام یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ ناممکن ہے، آپ کو چھوڑ کے کیسے جائیں، کہاں جائیں؟ کچھ روایات کے مطابق امام علی مقام نے پھر چراغ بجھا دیا، جب چراغ بجھا دیا تو اندھیرا ہو گیا، یعنی کہا کہ ممکن ہے ایک حیا، آنکھ کی حیا، شرمندگی کے مارے نہ جا رہے ہوں، فیس نہ کر پا رہے ہوں، تو کہ اب چراغ بجھا دیا گیا، کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا، اس اندھیرے میں چلے جاؤ، جس سے جانا ہے چلا جاؤ، چلے جاؤ۔ اور کچھ دیر بعد آج کی شب میں چراغ دوبارہ روشن ہوا۔ جب چراغ گل کیا گیا تھا تب خیمے کا منظر الگ تھا، جب چراغ دوبارہ روشن کیا گیا اب خیمے کا منظر الگ ہے۔ کیوں؟ جب چراغ بجھایا گیا تب امام علی مقام تھے، ساتھ میں آپ کے اصحاب ذی وقار تھے، اور امام علی مقام کہہ رہے تھے جسے جانا ہے چلے جاؤ، اچھا چلو میں چراغ بجھا دیتا ہوں تاکہ اندھیرے میں چلے جاؤ۔ اب جب چراغ دوبارہ جلایا ہے تو امام علی مقام تو بیٹھے ہیں، لیکن اصحاب آپ کے اب اس عالم میں نہیں بیٹھے، اب ایک الگ عالم میں بیٹھے ہیں۔ کیا مطلب؟ اب کیا ہوا؟ اب جب چراغ جلایا ہے تو اصحاب ذی وقار نے گردنوں پر تلواریں رکھی ہوئی ہیں۔ اصحاب نے کہا امام آپ نے کہا تھا اگر آپ کہیں ہم ابھی کل کا دن کا بھی انتظار نہ کریں، ابھی اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں اتار لیں، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک طرف یہ واقعہ آج کی رات کا، ایک اور واقعہ کربلا کی مائیں ابھی اس وقت آج کی رات اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے، ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے۔ دیکھو صبح حسین کا ساتھ دینے میں کوئی کسر نہ رہ جائے، کوئی کسر نہ رہ جائے۔ یعنی یہ آج کی ہی رات ہے کہ جب امام علی مقام ایک طرف مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے، ایک اور طرف کیا ہو رہا ہے؟ امام علی مقام اپنی 4 سالہ دختر جناب سکینہ کو بہلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے بالکل عام حالات میں ایک باپ کو معلوم ہو کہ میں کل نہ رہوں شاید، اب ایک باپ کا آخری رات اپنی بچی سے کیا مکالمہ ہوگا؟ اب یہ باپ کون ہے؟
نواسہ رسول. یہ بیٹی کون ہے؟ آل رسول کی، امام علی مقام کی بیٹی جناب سکینہ. تو گویا امام علی مقام اپنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں کہ اچھی نہیں ہے بات، نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کی بھی سویا کرو بی بی. کیا ہوئے کسی شب کو جو ہم گھر میں نہ آئے، تم ہم کو نہ پاؤ تمہیں ہم بھی نہیں پائیں، تڑپو گی نہیں درد سے وعدہ کرو بی بی. اصغر کو نہ مانوس کرو پیار سے اپنے، اکبر کی عروسی کے نہ دیکھا کرو سپنے، صغرا کے قرین اتنا نہ بیٹھا کرو بی بی. گویا کہہ رہے ہو اچھی نہیں ہے بات، اچھی نہیں ہے بات، نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی. چونکہ امام علی مقام جانتے ہیں کہ جناب سکینہ جن کی عادت ہے امام علی مقام کے سینے پر، کل وہ سینہ نہیں ہوگا. سکینہ کے پاس سینہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ صرف وحشت نہیں، صرف تنہائی نہیں، صرف شہادتوں کا غم نہیں، صرف پیاس کی شدت نہیں، خیموں کا جلنا ہوگا، تماچے ہوں گے. تو گویا امام علی مقام آج کی شب کہہ رہے ہوں، شاعر نے لکھا ریحان آدمی صاحب نے، کہ امام علی مقام کہہ رہے ہوں دیکھو اے سکینہ، سوکھے ہوئے کوزے کبھی ہاتھوں میں اٹھا کر دیکھا کرو مشکیزے سے پانی کو بہا کر، عباس کے شانوں کو بھی چوما کرو بی بی. ماں باپ سدا زندہ کسی کے نہیں رہتے، ہم کو بھی جدا ہونا ہے ایک روز تو تم سے، یوں یوں ٹوٹ کے تم ہم کو نہ چاہا کرو بی بی. یہ ایک اور منظر ہے آج کی شب کا. آئیے ایک اور منظر کی طرف چلتے ہیں. جناب علی اصغر 6 مہینے کے جناب علی اصغر، ایک الگ معاملہ کہ جہاں امام علی مقام جناب علی اصغر کی مادر گرامی کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مادر گرامی ایک سوچ میں مبتلا ہے کہ کل کا دن ہوگا اور سب جوان ہیں یا ان کی عمر زیادہ ہے، یہ 6 مہینے کا بچہ، جانے کیا عالم ہوگا. بہرحال تو یہ شب عاشور کے بہت سارے واقعات. آگے بڑھتے ہیں. صبح عاشور، عاشور کا دن شروع ہوا. اب روز عاشور آ گیا، یعنی اب شہادتوں کا دن شروع ہو گیا، یعنی کل کا دن 10 محرم الحرام. اب کیا ہوا؟ سب سے پہلے امام کے اصحاب، وہی اصحاب جن کا آپ نے ابھی واقعہ سنا کہ کس طریقے سے امام علی مقام پہ جان یعنی میں کیا کہوں کہ جان قربان کرنے کے لیے کتنے بےتاب تھے، مرنے کو مرے جا رہے تھے. اصحاب نے شہادتیں پیش کی. اب امام علی مقام کے گھر والے قربان ہونے لگے. اب ایک ایک شہادت پر پوری پوری داستان بیان ہو سکتی ہے، ظاہر وقت نہیں ہے، اس لیے بس ہم مختصراً بیان کرتے ہیں. علی اکبر، جناب علی اکبر کی شہادت کا مرحلہ آیا. یہ وہ مقام ہے کربلا معلیٰ میں، مقام علی اکبر کہا جاتا ہے اس مقام کو. امام علی مقام کے روضے سے تقریباً کوئی 5 منٹ کی مسافت پر یہ وہ مقام ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں پر وہیں کہیں جناب علی اکبر نے دم توڑا. جناب علی اکبر جب رخصت ہو کے جانے لگے نا میدان میں، دیکھا امام علی مقام پیچھے آ رہے ہیں. پوچھا بابا پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ ابھی تو خدا حافظ کہا ہے. کہا اے علی اکبر، اگر تمہارا بھی کوئی تم جیسا بیٹا ہوتا نا تو پھر میں یہ بات پوچھتا. جناب علی اکبر گھوڑے سے گرے، اسی مقام پر، مقام علی اکبر پر گھوڑے سے گرے. امام حسین آئے. اب آپ سوچئے وہ منظر، کل جب حر کے بیٹے گھوڑے سے گرے تھے تو امام علی مقام وہاں پہنچ گئے تھے. اور کیوں پہنچ گئے تھے؟ کہا تھا کہ حر تم بوڑھے باپ ہو، یہ جوان بیٹا ہے، بڑا سخت مرحلہ ہے، اس لیے حسین تمہاری امداد کو آیا ہے. آج جب حسین کے بیٹے علی اکبر گرے، اب کوئی ساتھ نہیں ہے. اور جناب علی اکبر نے کہا بابا پیاس مارے جا رہی ہے. پتہ نہیں امام علی مقام نے کس دل سے یہ بات سنی ہوگی. اولاد والے ذرا سوچیں کہ بیٹا یا بیٹی کوئی گزارش کرے یا کسی خواہش کا یا کسی کرب کا اظہار کرے اور باپ پوری نہ کر سکے، اور یہاں بیٹا کون ہے اور باپ کون ہے. کہا بابا پیاس مارے جا رہی ہے. امام علی مقام نے کہا علی اکبر ایسا کرو، اپنی زبان ہماری زبان کے پاس دو،
یہ کیا جناب علی اکبر نے، اور گھبرا کر کہا بابا جان آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ وہ منظر بھی بڑا عجیب ہے کہ جب امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں سے جناب علی اکبر کے سینے سے جگر سے تیر نکالنا چاہا، اور روایات میں آیا کہ امام علی مقام تیر نکالنا چاہتے تھے، لیکن جناب علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا اور جناب علی اکبر بھی چلے گئے۔ یہ بڑی تفصیلی اس کی داستان ہے، لیکن ظاہر دامن میں گنجائش نہیں۔ جناب علی اکبر شہید ہو گئے۔ اب امام حسن کے فرزند، نام ہے جناب قاسم۔ جناب قاسم نے شب عاشور پوچھا تھا بابا جان، یا امام علی مقام کو مخاطب کر کے پوچھا تھا کہ میرا نام ہے نا شہداء میں؟ تو امام علی مقام نے کہا تھا کہ ہاں بالکل تمہارا نام ہے شہداء میں۔ شہداء میں تو 6 مہینے کے علی اصغر کا بھی نام ہے۔ جس پہ جناب قاسم نے پوچھا تھا کہ 6 مہینے کے اصغر شہید ہوگا، یعنی کیا مطلب، کیا یہ فوج ہمارے خیموں میں آ جائے گی؟ جناب قاسم جو کہ کم سن ہے، انہیں یہ فکر تھی کہ پھر بیبیوں کے پردے کا کیا ہوگا اگر فوج خیموں میں آ گئی تو۔ جناب قاسم شہید ہوئے۔ شہید کس انداز سے ہوئے جناب قاسم؟ اس انداز سے ہوئے کہ آپ کی لاش گھوڑوں سے، آپ کی کربلا کا وہ شہید ہے جس کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئے۔ حسین، یعنی علماء نے جملہ استعمال کیا کہ امام علی مقام نے جناب قاسم کی لاش اٹھائی نہیں ہے، جناب قاسم کی لاش جمع کی ہے۔ امام علی مقام ان کی لاش ایک گٹھڑی میں لائے تو جناب قاسم بھی شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہوئے، جناب قاسم، امام علی مقام ایک ایک کا لاشا اٹھاتے ہیں اور خیمے کی طرف لاتے جاتے ہیں، ایک ایک کا لاشا اٹھاتے ہیں اور خیمے کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو روضہ امام علی مقام ہے، آپ یہ منظر تو دیکھ رہے ہیں، روضہ امام علی مقام کا منظر، اور یہیں پر یہ امام علی مقام کے روضے کی زری کہ جس کے اندر ہی جسد امام علی مقام ہے اور جسد جناب علی اکبر ہے اور جسد جناب علی اصغر ہے، اسی زری کے اندر۔ اور یہ بالکل روضے کے ساتھ ہی یہ مقام ہے گنج شہیداں، خزانہ شہیدوں، گنج شہیداں، جو بالکل روضے کے ساتھ، یعنی یوں دیکھا جائے تو روضے کی 4 دیواری کے اندر ہے یہ مقام گنج شہیداں۔ جناب قاسم شہید ہوئے، اور اب مرحلہ آیا حضرت عباس کی شہادت کا۔ جناب عباس شہید ہو گئے۔ کیا ہوا؟ حضرت عباس بچوں کے لیے پانی لینے گئے اور خیمے میں جناب سکینہ منتظر تھی، چونکہ بچے پیاسے ہیں، 7 محرم سے کسی نے پانی نہیں پیا۔ عباس اس لشکر کے علمدار ہیں، خیمے میں جناب سکینہ منتظر ہیں، چچا بھتیجے میں بڑا ایک عجیب رشتہ ہے۔ رخصت ہوتے ہوئے جب جناب سکینہ نے سفارش کی نا کہ ان کو جانے دیجئے جنگ پہ، اپنے بابا سے، جناب سکینہ نے اپنے بابا امام حسین سے سفارش کی کہ حضرت عباس کو جنگ پہ جانے دیجئے۔ تو جب رخصت ہو رہے تھے تو امام حسین نے جناب سکینہ سے کہا کہ دیکھو سکینہ دیکھو، ابھی تو تم سفارش کر رہی ہو نا کہ جانے دیں چچا کو، دیکھو کل جب تمہیں تماچے پڑیں گے نا تب تمہیں تمہارا چچا بہت یاد آئے گا۔ حضرت عباس گئے، دریا تک پہنچے، چونکہ عرض کیا تھا نا کہ فرات زیادہ دور نہیں تھا، وہیں پہ خیمے لگائے تھے جہاں فرات قریب تھا۔ مشکیزہ لے کر گئے، پرچم لے کر گئے، عالم لے کر گئے، پانی بھرا، مشکیزے میں پانی بھرا، پانی بھر کے اب حضرت عباس جانب خیمہ جا رہے ہیں۔ یہ خیمہ گاہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خیمہ گاہ ہے، امام علی مقام کے روضے سے کچھ دور ہے یہ خیمہ گاہ۔ حضرت عباس نے پانی بھرا ہے اور فرات سے اب چلے ہیں جانب خیمہ، ایک طرف مشکیزہ تھامے عباس چل رہے ہیں جانب خیمہ، دوسری جانب اب تیروں کی بارش ہونا شروع ہوتی ہے حضرت عباس پہ، یہاں تک کہ امام حضرت عباس کا ایک بازو قطع ہو جاتا ہے۔ آج بھی کربلا معلیٰ میں وہ مقام موجود ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت عباس کا پہلا بازو قلم ہوا، عباس چلتے جاتے ہیں، تیر بھی چلتے جاتے ہیں، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر عباس علمدار کا دوسرا بازو قطع ہوا۔ اب جب دوسرا بازو قطع ہوا، عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، اور عباس جس انداز سے گھوڑے سے زمین پر آئے وہ بھی بڑا عجب تھا، اس لیے کہ فرماتے ہیں علماء کہ جب بھی کوئی کسی بھی بلندی سے زمین پر گرتا ہے تو پہلا کام کیا کرتا ہے؟ ظاہر ہے بالکل نیچرلی انسان اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن عباس کے ہاتھ قلم ہو گئے تھے، عباس کے ہاتھ نہیں تھے، تو یوں حضرت عباس گھوڑے سے زمین پر بھی عجب انداز میں آئے، اور حضرت عباس نے وہیں پر جام شہادت نوش کیا۔ آج بھی روضہ امام علی مقام اور تمام شہداء کی قبریں الگ ہیں،
اور روضہ حضرت عباس الگ ہے. امام علی مقام کا یہ روضہ، اور یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ امام علی مقام نے ایک ایک شہید کے لاشے کو تو خیمے تک پہنچایا تھا، لیکن حضرت عباس نے کہا تھا کہ بس میں پانی نہیں پہنچا سکا ہوں سکینہ کو، آپ میرا لاشا آپ خیموں تک نہ لے کے جائیے گا. تو حضرت عباس کا لاشا وہیں رہا. تو آج بھی روضہ حضرت عباس روضہ امام حسین کے سامنے ہے. عباس شہید ہوئے، جناب زینب کے فرزند جناب اون محمد شہید ہو گئے. جناب زینب نے اپنے فرزندوں کا نذرانہ پیش کیا، اور جب دونوں بچوں کی لاشیں آئی ہیں، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے سجدہ شکر ادا کیا ہے کہ بھائی پر قربان ہو گئے. جناب علی اصغر شہید ہو گئے. مقام علی اصغر آج بھی کربلا معلیٰ میں موجود ہے کہ جہاں پر جناب علی اصغر شہید ہوئے. اور جناب علی اصغر کی شہادت کا مرحلہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ابھی صرف مختصر عرض کرتے ہیں کہ امام علی مقام بچے کو اپنے ہاتھوں پر لیے ہوئے آئے، پانی کا تقاضا کیا. پھر امام علی مقام نے کہا دیکھو اصغر، شاید انہیں مجھ پر یقین نہیں ہے، تم خود اپنی پیاس کا یقین دلا دو. جناب علی اصغر نے زبان پھیری، خشک ہونٹوں کے خشک زبان پھیری، پھر تپتی ریت پر رکھ دیا امام علی مقام نے جناب علی اصغر کو کہ اچھا اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا، یہ لو میں نے اسے تپتی ریت پر رکھ دیا، تم خود اسے پانی پلا دو. لیکن کسی نے پانی نہیں پلایا. امام علی مقام نے جناب علی اصغر کو اٹھایا. لشکر یزید میں تیر چلانے کی تیاری تھی، فوج اشقیہ بھی یہ منظر دیکھ کے رو رہی تھی، خیمے کا پردہ بار بار اٹھ رہا تھا، بیبیاں یہ منظر دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ شقی نے تیر چلایا اور 6 ماہ کے علی اصغر بھی شہید ہو گئے. تو اب سب شہید ہو گئے ہیں. پیاسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے، پیاسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے، ایک لاش ابھی لایا ہے، ایک لینے چلا ہے. بس آج کے دن امام علی مقام یہی کرتے رہے ہیں فجر سے عصر تک، ایک لاش ابھی لایا ہے، ایک لینے چلا ہے. یہ آخری ہدیہ تھا حسین ابن علی کا، یہ آخری ہدیہ تھا حسین ابن علی کا، یہ بچہ ابھی تیر سے جو مارا گیا ہے. اب کربلا کے آخری شہید نے بھی شہادت دے دی ہے. تو اب سنیے شہادت امام حسین. اچھا ہوتا کیا تھا، جب بھی کوئی شہید جنگ کے لیے جاتا تھا تو امام علی مقام اس کو رخصت کرتے تھے. اب سب شہید ہو گئے اور امام علی مقام جا رہے ہیں جنگ کرنے کو. تو امام علی مقام نے تو سب کو رخصت کیا، اب امام کو رخصت کرنے والا کوئی نہیں ہے، امام کو ان کی سواری پر سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے. مرزا دبیر نے کہا حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو. چھوٹی بچی ہے نا سکینہ، اور بابا جا رہے ہیں اور سب شہید ہو چکے ہیں پہلے سے. سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. جناب زینب کبریٰ نے سوار کر دیا. آپ سوچئے کل جب اس داستان کا آغاز ہوا تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک یہ منظر آپ ذہن میں رکھیے گا کہ مدینے سے چلے ہیں، جناب زینب کبریٰ کو امام علی مقام سوار کرا رہے تھے. وہ مدینہ تھا، یہ کربلا ہے. آج امام علی مقام چلے ہیں اور جناب زینب کبریٰ سوار کرا رہی ہیں. تو بس حسین چپ کے کھڑے ہوئے ہیں، نظر علم پہ لگی ہوئی ہے. سکینہ تھامے ابا کا دامن، یہ اپنے بابا سے کہہ رہی ہے اے پیارے بابا قسم تمہاری میں تشنہ لب ہوں، ذرا سا پانی. امام علی مقام جا رہے ہیں، بیبیاں تنہا ہو رہی ہیں، گویا کہہ رہی ہوں کہ ہمیں کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب تو صرف آپ بچے ہیں. مردوں میں اب صرف جناب امام زین العابدین جو کہ فرزند ہیں امام حسین کے، وہ بچے ہیں اور وہ شدید ترین بیمار ہیں. جناب سکینہ کہتی ہیں بابا بس اب آپ جا رہے ہیں. تو ایک روایت میں آ کے کہا میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھتے ہیں جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. یعنی یہ عجب ماحول ہے کہ جس میں ایک باپ اپنی زندگی میں بیٹی کے سر پر ایسے ہاتھ رکھ رہا ہے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں.
یہاں پر آپ یہ بھی سنتے جائیے کہ جب جناب مسلم بن عقیل کے فرزند یتیم ہوئے تھے نا، تو امام عالی مقام نے ان کو کس انداز سے بتایا تھا؟ ان کو ایسے ٹریٹ کیا تھا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا کہ بس کہ اب گویا انہیں بتا رہے تھے کہ اب تمہارا بابا نہیں رہا اس جہان میں۔ تو جب یہ سب کر رہے تھے امام علی مقام، جناب مسلم بن عقیل کے فرزندوں کے سروں پہ اس وجہ سے ہاتھ رکھ رہے تھے کہ یہ یتیم ہو گئے، تو جناب سکینہ بھی یہ منظر عجب نہیں کہ دیکھ رہی ہوں، اور 4 سال کی بچی ہے، تو عجب نہیں کہ انہوں نے سوچا ہو، یہ ازیوم کیا ہو کہ یتیموں سے ایسا سلوک ہوتا ہے۔ یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، یتیموں کے رخسار پہ تماچے نہیں، یتیموں کے رخسار پہ ہاتھ نہیں رکھا جاتا۔ لیکن جناب سکینہ کے ساتھ یہی ہوا۔ بہرحال اب امام علی مقام میدان پہنچے۔ امام علی مقام مظلوم تھے، لیکن امام علی مقام مجبور نہیں تھے۔ مظلوم ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ اب امام علی مقام نے تلوار نیام سے نکالی۔ اب گویا امام علی مقام کہہ رہے ہیں اب اس کی جنگ دیکھو کہ جو 3 روز کا بھوکا ہے، اب اس کی جنگ دیکھو کہ جو 3 روز کا پیاسا ہے۔ ارے اے فوج اشقیا، اے یزیدی فوج کے کارندوں، ارے تم نے عباس علمدار کو مار دیا، تم نے میرا عباس مار دیا، ارے تم نے میرے کڑیل جوان علی اکبر کو مار دیا، ارے حد تو یہ ہے کہ تم نے 6 ماہ کے 6 مہینے کے علی اصغر کو مار دیا۔ حسین لڑ رہے ہیں، ایسے لڑ رہے تھے، فوج یزید الحفیظ الامان پکار رہی تھی۔ حسین تنہا ہے، فوج ہزاروں کی ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ امام عالی مقام کے قریب آ سکے۔ لڑتے جاتے ہیں، لوگوں کو کاٹتے جاتے ہیں، لڑتے جاتے ہیں، فوج کو دھکیلتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ حجت تمام ہو گئی کہ حسین کو مجبور نہ سمجھنا۔ یہاں تک کہ ایک لمحہ آیا، اب وہ لمحہ آیا کہ امام علی مقام نے تلوار کو نیام میں رکھا، تلوار کو نیام میں رکھا۔ اب فوجوں نے پھر سے حملہ کر دیا، جو بھاگی ہوئی فوجیں تھی وہ پلٹ کر آئیں، چونکہ اب حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا تھا۔ اب کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ حسین زخمی ہوتے چلے گئے۔ ہرملا نے ایک تیر امام علی مقام کو اس انداز سے مارا کہ وہ تیر آپ کے سینے سے نکل نہیں سکتا تھا۔ وہ تیر امام علی مقام نے پشت سے نکالا۔ یہ عصر کا وقت ہے، امام علی مقام اپنی شہادت پیش کر رہے ہیں۔ عصر کا وقت ہے، شبیر کی آتی ہے صدا، چور زخموں سے بدن ہو گیا اماں میرا، اپنی آغوش میں اب مجھ کو چھپا لو اماں، ارے دھوپ ہے اپنی ابا آن کے ڈالو اماں، گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں۔ لیکن جب وقت شہادت آیا تو عین ممکن ہے کہ امام علی مقام نے کہا کہ بس جاؤ جاؤ، کہ نہ اب دیر کرو، دیکھو نہ اماں کہ اب لال تیرا عظیم پہ ہے اور نہ زمین پر، کیونکہ امام علی مقام اس عالم سے گھوڑے سے گرے ہیں۔ اب فوج تذبذب میں ہے کہ امام علی مقام زندہ ہے یا نہیں ہے۔ ملعون یہ کہتا ہے، ایک ترکیب بتاتا ہوں میں، اسے پتہ لگ جائے گا کہ حسین کے جسم میں جان ہے یا نہیں۔ کیا ہوا، کیا ترکیب ہے؟ کہا ایسا کرو، یہ جو گھوڑے ہیں نا، ایسا کرو ان گھوڑوں کا رخ کر دو خیموں کی طرف۔ خیموں میں مستورات ہیں، خیموں میں آل رسول ہیں، خیموں میں بیبیاں ہیں۔ کہا ایسا کرو، حسین ابھی نہیں پتہ چل رہا نا کہ زندہ ہے یا نہیں، جب گھوڑوں کا رخ خیمے کی طرف کرو گے نا، اگر حسین زندہ ہوں گے، جسم میں ذرا سی بھی جان باقی ہوگی، تو حسین فوراً حرکت کریں گے کہ نہیں، خیموں کی طرف گھوڑوں کا رخ نہ موڑو۔ اور یہی ہوا، خیموں کی طرف رخ موڑا گیا، حسین نے حرکت کی۔ کہا اے فوج بے حیا، حسین ابھی زندہ ہے۔ اس عالم میں امام نے نماز کی ادائیگی کی، نماز اس وقت بھی نہیں چھوڑی۔ شمر آگے بڑھا اور شمر نے امام عالی مقام کے سینے پر سوار ہو کر آپ کی ریش مبارک کو پکڑ لیا۔ حسین نے دستوں پا سمیٹ لیا۔ یہ منظر شہادت امام عالی مقام ہے، یہ واقعہ شہادت امام عالی مقام ہے۔ شمر آپ سوار ہے اور امام عالی مقام نے دستوں پا سمیٹ لیے۔ سانسیں رک گئی ہیں، مگر آپ اپنی نیم کھلی آنکھوں سے بھی بچوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، خیمے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اچانک تیرے ستم چلا، میدان کربلا میں آواز بلند ہوئی،
قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا. جناب زینب دیکھ رہی ہیں، اس مقام سے دیکھ رہی ہیں. کربلا معلیٰ میں آج بھی وہ مقام موجود ہے. اس مقام کو کہتے ہیں تلہ زینبیہ. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ایک اونچائی سے ایک بہن نے اپنے بھائی کا گلا کٹتے ہوئے دیکھا. بہن کون ہے؟ زینب کبریٰ ہے. بھائی کون ہے؟ حسین شہید کربلا ہے. بس امام علی مقام کی سواری اب خون میں تر واپس آ گئی. جب جناب سکینہ کے پاس سواری واپس آئی ہے، جناب سکینہ نے بس ایک ہی سوال پوچھا، کہا بس اتنا بتا دے، میرے بابا کو شہید کرنے سے پہلے پانی پلایا گیا تھا یا نہیں پلایا گیا تھا؟ حسین شہید ہو گئے. میر انیس نے امام علی مقام کی شہادت کے لمحات کو کس انداز سے بیان کیا سنیے. کہا چلایا فوج کو پسر سعد نابکار، یعنی پسر سعد یزیدی فوج کا، وہ اپنی فوج سے کہہ رہا ہے کیا؟ چلایا فوج کو پسر سعد نابکار، کیا رکھ لی میان میں شہ والا نے ذوالفقار. کہ امام علی مقام نے، حسین نے اب ذوالفقار میان میں رکھ لی ہے، تلوار میان میں رکھ لی ہے. چلایا فوج کو پسر سعد نابکار، رکھ لی میان میں شہ والا نے ذوالفقار. پلٹے پرے سواروں کے لے کر رسالہ دار، جو بھاگ گئے تھے واپس آئے، وہ غول باندھے آئے کمادار. 10,000 تیر افغنوں میں، تیغوں میں، بھالوں میں گر گئے. مختلف قسم کے اسلحے، تیر افغنوں میں، تیغوں میں، بھالوں میں گر گئے. تنہا حسین برچھیوں والوں میں گر گئے. فریاد ہے وہ فوج کے دل اور ایک حسین، وہ بے شمار تیغوں کے پھل اور ایک حسین، وہ تیر جاں ستاں، وہ جدل اور ایک حسین، وہ سینکڑوں پیام اجل اور ایک حسین. فوجوں میں شام کی میں تاباں گھرا ہوا، بے کس سے تھا تمام زمانہ پھرا ہوا. ڈوبے ہوئے تھے خون میں گیسو حسین کے. امام علی مقام کا جسم مبارک خون سے تر ہے. ڈوبے ہوئے تھے خون میں گیسو حسین کے، آنکھوں پہ کٹ کے آ گئے ابرو حسین کے. زخمی تھے دونوں ساعد و بازو حسین کے. ڈوبے ہوئے تھے خون میں گیسو حسین کے، آنکھوں پہ کٹ کے آ گئے ابرو حسین کے. زخمی تھے دونوں ساعد و بازو حسین کے. ارے تیروں نے چھان ڈالے تھے پہلو حسین کے. تیغیں اپی ہوئی جو برابر سے چل گئیں، غش آ گیا قدم سے رکابیں نکل گئیں. سید کے مرتبے کو نہ جانا ہزار ہے، نیزوں سے صدر پاک، سینہ پاک، نیزوں سے صدر پاک کو چھانا ہزار ہے. شانے تھے ناوکوں کا نشانہ ہزار ہے. ارے مظلوم کا وہ برچیاں کھانا ہزار ہے. ٹوٹے تھے سب رسول کے پیارے حسین پر، کیا وقت پڑ گیا تھا ہمارے حسین پر. گرتے ہیں آپ کون سنبھالے، کوئی نہیں. گھوڑے سے گر رہے ہیں اور سنبھالنے والا کوئی نہیں. گرتے ہیں آپ کون سنبھالے، کوئی نہیں. سینے سے کون تیر نکالے، کوئی نہیں. بے جاں پڑے ہیں گود کے پالے، کوئی نہیں. سب مر چکے ہیں چاہنے والے، کوئی نہیں. بے کس ہیں اور سامنا فوج عدو کا ہے. منہ جس کا دیکھتے ہیں وہ پیاسا لہو کا ہے. تو ٹکڑے جدا ہیں، حال یہ ہے تن کا ہے غضب. اب مرحلہ ہے خنجر و گردن کا ہے غضب. پانی کا واں ہے کام کہ آہن کا ہے غضب. لو سامنا شمر سے ہے، لو سامنا ہے شمر سے دشمن کا ہے غضب. اس کے شریک ذبح میں 12 شریر ہیں، اس کے شریک ذبح میں 12 شریر ہیں. یا ایک گلا ہے جس پہ کہ 100 زخم تیر ہیں. چلاتی تھی ارے میرا بھائی ہے کس طرف، جناب زینب کبریٰ کہہ رہی ہیں چلاتی تھی ارے میرا بھائی ہے کس طرف. لوٹی ہوئی علی کی کمائی ہے کس طرف. دریا کدھر ہے خون کا، دریا کدھر ہے خون کا، ترائی ہے کس طرف.
سونے کی جا حسین نے پائی ہے کس طرف، رستہ دے اے زمین کہ فلک کی ستائی ہوں، میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو آئی ہوں، صدقے میں تیری لاش کے اے گل بدن حسین، صدقے میں تیری لاش کے اے گل بدن حسین، اے تشنا لب حسین، غریب الوطن حسین، اے جاں بلب حسین، امام زمن حسین، اے فاقہ کش حسین، اسیر مہن حسین، پیاسے گلے سے خنجر شمر نعیم ملا، پیاسے گلے سے خنجر شمر نعیم ملا، پانی بھی مرتے وقت ملا یا نہیں ملا۔ حسین شہید ہو گئے۔ کیا کربلا ختم ہو گئی؟ نہیں، کربلا شروع ہو گئی۔ کیا مطلب؟ اب تو سب شہید ہو گئے، اب تو حسین بھی شہید ہو گئے، اب کیا ظلم باقی رہ گیا؟ امام عالی مقام کے ساتھ جو ظلم ممکن تھا وہ تو کر لیا، 18 سال کے کڑیل جواں کو بھی شہید کر دیا، 6 مہینے کے علی اصغر کو شہید کر دیا، حسین کو شہید کر دیا، اب کیا رہ گیا؟ نہیں، اب بہت کچھ رہ گیا، ابھی بھی بہت کچھ رہ گیا۔ اب کیا ہوا؟ امام عالی مقام کی شہادت ہوئی اور یہاں سے ایک نئی داستان نے جنم لینا شروع کیا۔ کیا ہوا؟ کل یہیں سے اس داستان کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔